پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ پی ایف یو جو آج آپ کی ہوسٹ ہے یہ آپ کی حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالتوں میں چلی جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ کو ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پیکا لا جو ہے یہ جب 2016 میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس وقت جب ہم نے اس لا کی مخالفت کی پیکا کی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ایک منسٹر ہوتی تھی ان کی، انہوں نے کہا آپ کے پیچھے ڈالر بولتے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ تم آج 2016 ہے، تم یہ پیکا لا بنا رہی ہو، یہ اسی لا میں تم اندر ہو جاؤ گی۔ اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے وہ۔ اچھا، اسی طرح پھر 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی، تو ہم نے یہاں اسلام آباد میں ایک سکوت میڈیا کیمپ لگایا۔ ایک سکوت ڈھاکہ ہوا تھا، ہم نے کہا یہ سکوت میڈیا ہو گیا کیونکہ سارا میڈیا ہی بند کر دیا ہے۔ وہ فیض آباد میں دھرنا چل رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے سارا میڈیا ہی بند کر دیا انہوں نے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ پی ایف یو جو ہے یہ ہر حکومت کے دور میں جب بھی کوئی پابندی لگتی ہے تو یا تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے یا ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو پی ایف یو جو ہے، اس پی ایف یو نے جب آپ نے پیکا آرڈیننس جو ہے وہ جب آپ نے لاگو کیا، اور میری انفارمیشن کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس پہ آبجیکشن کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کابینہ کا بائی سرکولیشن اجلاس جو ہے اس نے اس کی منظوری دی اور آپ نے اس کو لاگو کر دیا۔ تو ودن 24 آورس انہوں نے مجھے لاہور سے کہا جی اس کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ جمیل مرزا صاحب آگے میرے پاس، اگلے دن ہم نے بہت جلدی میں ایک پٹیشن تیار کی، اس میں آرگومنٹس بھی صحیح طرح نہیں لکھے، بس کر کے صبح جا کر 9 بجے عدالت میں ہم نے اس کو داخل کروایا۔ اور اس دن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے اس کا جو سب سے خطرناک اس کی جو کلاز تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ اگر وہ سیکشن 22 اگر وہ اس دن سسپینڈ نہ کرتے تو آج یہ آپ یہاں پہ جو سیمینار کر کے کوئی چلا جائے گا، کوئی پتہ نہیں شاید جا سکے یا نہ جا سکے، کہیں کہاں پھنس جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ شعیب شاہین صاحب تو پچھلے سیمینار میں بھی تقریر کر کے ابھی تک آپ صحیح سلامت پھر رہے ہیں۔ اگر وہ اطہر من اللہ صاحب اس سیکشن کو سسپینڈ نہ کرتے تو یہ بات کرنا آج یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ یہ سویلین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ایک تو پیکا آرڈیننس جو ہے، پیکا لا، یہ آزادی صحافت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک اور قانون ہے جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا تھا، 124A بغاوت کا مقدمہ۔ اور یہ 124A جو ہے یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی پورے سب کانٹیننٹ کی، کہ ایک کشمیری جرنلسٹ ہے فہد شاہ، سری نگر میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے 124A کے تحت۔ اس پہ 124A لگائی ہے انڈین گورنمنٹ نے، اور یہاں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے علی وزیر جو الیکٹڈ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے اس کو 124A لگا کے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی سپریم کورٹ نے ضمانت کی ہے، اس کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کیا ہے، لیکن علی وزیر کو باہر نہیں آنے دیتے۔ اور جب 124A کو ختم کرنے کے لیے کوئی سینٹ میں کوئی بل موو ہوتا ہے تو خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتی، اس کی مخالفت کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں جب رضا ربانی نے 124A کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لا ختم کرنا ہوگا، آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا، آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا، اور آرٹیکل 19 جو ہے، آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی۔ آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آگے اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی دیر بعد کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا۔
یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ آرٹیکل 19 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو اب دوست ملک کون ہے بھائی؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟